اسی طرح ایک بہت مبارک ایک وقت ہے وہ عرفہ کا دن کا دن ہے. عرفہ کا دن خاص طور پر حجاج کے لیے، جو حاجی جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، حج کی توفیق دے، سعادت دے، تو وہ حج کے لیے جائیں تو عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے، بلکہ پورے سال کے دنوں میں سے سال کے حساب سے نسبت سے وہ دن افضل ہے وہ عرفہ کا دن. یہ مہینے کے حساب سے تو جمعہ ہے، یا ہفتے کے حساب سے تو مہینوں کے حساب سے رمضان کا مہینہ ہے، اور جمعہ یعنی ہفتہ وار حساب سے، ہفتے کے حساب سے، دنوں کے حساب سے جمعہ کا دن افضل ہے، لیکن سال کا ایام کے حساب سے وہ کیا ہے، وہ عرفہ کا دن افضل ہے. سید الایام ہے، دنوں کا سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کا جو دن ہے کہ وہ دن ایسا مبارک دن ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اہل موقف کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں. جو موقف والے یعنی حاجی حضرات جو وہاں پہنچتے ہیں ایک خاص لباس میں، احرام کے لباس میں، ایک خاص انداز میں اللہ سے مانگنے کے لیے وہاں جو جمع ہوتے ہیں، تو وہ جو دن ہے نا وہ مبارک دن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کے جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فخر کرتے ہیں، ان کے حوالے سے فخر کرتے ہیں. تو وہ جو دن ہے وہ جو عظیم اور مبارک دن عرفہ کا جو دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی جو نا دعاؤں کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک روایت میں آیا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا ہے وہ عرفہ کے دن کا دعا ہے. وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ افضل ما قلت، سب سے بہترین جو دعا جو میں نے دعا کی اور مجھ سے پہلے والنبیون من قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے جو عرفہ کے دن جو دعا کی، سب سے بہترین جو دعا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. توحید کے کلمات یا عرفہ کے دن دہرانا، وہ حاجی جب وہاں موقف میں ہوتے ہیں تو ان کی جو دعا ہوتی ہے بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، زیادہ قبول فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. یہ دعا بہت عظیم دعا ہے، اور اس میں آپ دنیا آخرت کے خیر و بھلائی آپ مانگ سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کی سعادت جن کو نصیب ہو اور وہ وہاں عرفہ پہنچے. اس لیے حج تو جس کے اوپر حج فرض ہو ان کو حج کرنا چاہیے. جس کے اوپر اگر حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر نہ کرے وہ بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے. یہ اسلام کا رکن ہے. پھر وہ حاجی وہاں عرفہ پہنچتے ہیں تو ایسے ان کو مواقع ملتا ہے، موقع ملتا ہے کہ وہ اس میں جو دعا کرے، دنیا آخرت کی خیر و بھلائی کی دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رد نہیں کرتے. جو عرفہ کے جو دن کا جو دعا ہے بہت عظیم دن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے حاصل ہوگا، یہ موقع ان لوگوں کو ملے گا جو وہاں پہنچتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ سعادت حاصل ہوتی ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ وہ جو عظیم اوقات میں سے جن میں دعا رفع نہیں ہوتی وہ عرفہ کے دن کے جو دعا ہے وہ زوال کے بعد جب حاجی وہاں عرفہ میں داخل ہوتے ہیں اور مغرب کے نماز کے بعد تک یعنی اندھیرا چھا جانے تک وہاں حجاج کو روکے جاتے ہیں، وہاں وہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا رد نہیں ہوتی.